بسم اللہ الرحمن الرحیم جمال الوجود بذكر الإله وتصفو الحياة بنور هدى جمال الوجود بذكر الإله وتصفو الحياة بنور هدى وتطلب نفس له طاعة ويبلغ سعد إلى منتهى فؤاد شغوف نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الرجال قوامون على النساء وقال النبي صلى الله عليه وسلم كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم صل على سيدنا مولانا محمد في أول وأوسط وآخر كلامنا. وقت کافی ہو چکا ہے، مختصر وقت کے اندر انشاءاللہ آج ختم کر دیا جائے گا. جس طریقے سے مرد کے ذمے اپنے گھر کے ضروریات کا انتظام کرنا ضروری ہے، بیوی کے لیے نفقے کا انتظام کرنا، بیوی کے لیے گھر کا انتظام کرنا، بچوں کے لیے کھانے کا انتظام کرنا، بچوں کے لیے کپڑوں کا انتظام کرنا، ایسے ہی گھر کے مرد پر یہ ذمہ داری بھی عائد ہوتی ہے کہ وہ اپنے گھر کے افراد کی دین کی بھی فکر کرے. دنیاوی ضروریات کا پورا کرنا جیسے آدمی ذمہ داری سمجھتا ہے، ایسے ہی اپنے گھر کے افراد کے دینداری کی فکر کرنا بھی یہ مرد کی اہم ترین ذمہ داری، جس سے ہر آدمی غفلت برتتا ہے. اور اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں بارہا اس کی طرف توجہ دلایا ہے. وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ، اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم کیجیے. یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم وأہلیکم نارا، اے ایمان والو اپنے آپ کو اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ. یہ تمام چیزوں سے کیا معلوم ہوتا ہے کہ آدمی کے اوپر ضروری ہے کہ وہ اپنے گھر والوں کی دین کی فکر کرے. آج ہمارے دلوں میں، ہمارے خیالات میں یہ بات آتی ہے کہ ہمارے بچے ہماری بات مانتے ہیں، ہمارے بچے ہماری بات مانتے ہیں، ہماری نافرمانی نہیں کرتے. کبھی کسی بچی کے بارے میں، کسی بچے کے بارے میں کوئی کمپلینٹ آ کر کرتے ہیں والدین کے پاس، تو جو آ کر کمپلینٹ کرتا ہے اس کے اوپر غصہ کرتے ہیں کہ آپ کو کتنی ہمت ہوئی کہ ہمارے بچوں پر الزام لگا رہے ہیں. جب ایسی کوئی بات ہم کو معلوم ہو جائے جو نامناسب سمجھ میں آ رہی ہے، تو اس بات کی تحقیق میں پڑھنا ہمارے لیے ضروری ہے. آج کل کا ماحول تو آپ لوگوں کو معلوم ہے، عورت کے اندر دینداری کا آنا، بچوں کے اندر دینداری کا آنا بہت ضروری ہے. ورنہ ایک دن ایسا وقت آئے گا کہ ماں باپ اپنے آنکھوں سے خون کے آنسو بھی روئے تو کم ہو جائے، لیکن پوچھنے والا کوئی نہیں رہے. ایسا ماحول آج چل رہا ہے. عورتوں کی زندگی میں دینداری کا لانا اور ان کی دین کی فکر کرنا. آج دنیا میں جتنے ماں باپ ہیں، اکثر و بیشتر ہمارے استاد محترم یہ قول فرماتے ہیں کہ جتنے بھی لوگ ہیں سب کے سب اس یہ فکر تو کرتے ہیں کہ ہمارے چلے جانے کے بعد ہمارے بچوں کا کیا ہوگا. یہ ہر ماں باپ سوچتے ہیں ہمارے بچے چلے جانے کے بعد ہمارے بچوں کا کیا ہوگا. اس لیے اب ان کے فیوچر کا خیال کرتے ہیں، اچھی پڑھائی پڑھاتے ہیں، ان کے لیے گھر کا انتظام کرتے ہیں، بچے ہیں تو اچھا نکاح کرتے ہیں، اور اگر اور بھی اللہ مان دیا ہے تو ان کو بھی گھر بنا کر دیتے ہیں. سب دنیا کی فکر تو سب کر رہے ہیں، لیکن ایسے ماں باپ بہت کم ملیں گے جو یہ فکر کرتے ہوں کہ ہمارے بچے دنیا سے جانے کے بعد ہمارے بچوں کا کیا ہوگا، ہمارے چلے جانے کے بعد ہمارے بچوں کا کیا ہوگا. یہ سوچنے والے 99% بھی ہے، لیکن یہ سوچنے والے 1% بھی ہے یا نہیں سوچنا چاہیے کہ ہمارے بچے دنیا سے جائیں گے تو ہمارے بچوں کا کیا ہوگا. یہ سوچنا چاہیے. انبیاء جو کہ جس وقت جو نبی دنیا میں ہوتے ہیں
اس نبی سے بڑھ کر نہ علم میں، نہ تقوی میں، نہ پرہیزگاری میں، نہ تقوی میں کوئی بڑھ کر نہیں ہوتا. نبی ہی سب سے زیادہ بڑھ کر ہوتے ہیں اس وقت میں. ایسے انبیاء جب دنیا سے جا رہے ہیں تو اپنے بچوں کے ایمان کی خاتمے کی فکر کر رہے ہیں اپنے خاتمے کے وقت میں. حضرت ابراہیم علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام کے بارے میں اللہ نے فرمایا وَوَصَّى بِهَا إِبْرَاهِيمُ، کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت یعقوب علیہ السلام نصیحت کر رہے ہیں اپنے بچوں کو. وَوَصَّى بِهَا إِبْرَاهِيمُ کہ کیا کر رہے ہیں؟ وہ یعقوب کیا بول رہے ہیں ان لوگوں کو؟ ان اللہ اصطفى لكم الدین ولا تموتن الا وانتم مسلمون. اے بچوں، اے میرے اولاد، اللہ تعالیٰ تم کو اسلام پر پیدا کیا ہے، مسلمان بنا کر پیدا کیا ہے. یاد رکھنا ولا تموتن الا وانتم مسلمون، زندگی بھی تم ایمان کی حالت میں گزارو اور موت بھی تمہاری موت بھی تمہاری ایمان کی حالت میں آئے، مسلمان ہونے کی حالت میں آئے، اللہ کو ایک ماننے کی حالت میں آئے. ان اللہ اصطفى لكم الدین، اللہ دین پر پیدا کیا ہے ہم لوگ. تو یہ کون کہہ رہے ہیں؟ حضرت ابراہیم اور حضرت یعقوب علیہ السلام کہہ رہے ہیں اپنے اولاد کو. اور حضرت یعقوب علیہ السلام پوچھے ما تعبدون من بعدی، میرے بعد تم کس کی عبادت کرو گے؟ کب پوچھ رہے ہیں اپنے بچوں کو؟ نبی اپنے بچوں کے بارے میں اتنا خیال کر رہے ہیں، وہ بھی ہزاروں سال پہلے. تو آج کے پرفتن زمانے میں ہم ہمارے گھر کی، ہماری بیوی کی، ہمارے بچوں کی، ہمارے ماں باپ کی، ہمارے اولاد کی کتنی فکر کرنی چاہیے. اسی لیے خیال کرنا چاہیے. اب بچپن میں جو بھی بچے مکتب وغیرہ کو جاتے ہیں، آس پاس میں کہیں پڑھ لیتے ہیں، تو ان کے اندر تو کچھ نہ کچھ قرآن وغیرہ کا علم تو آ جاتا ہے. لیکن جو بچپن میں نہیں پڑھے ہوتے ہیں، جن کے ماں باپ دنیاوی تعلیم کی طرف زیادہ توجہ دیتے ہیں، فیوچر کی طرف زیادہ توجہ دے دیتے ہیں، ایسے بھی ہیں جو ڈگری MBBS سب کر چکے ہیں لیکن پہلا کلمہ تک نہیں معلوم. بڑے ڈگریاں حاصل کر لیے ہیں لیکن اسلام کے 5 بنیاد چیزیں نہیں معلوم. اب یہ لوگ مشغول ہو گئے ہیں، اب ان کو پڑھائے ہیں تاکہ ان کو شوہر بھی ایسا ہی پڑھائی والا ملے. اب ایسا تو نہیں ہوگا کہ جس کو ڈگری پڑھائی گئی ہو، جو بڑے تعلیم حاصل کی ہو، تعلیم یافتہ ہو، اب اس کو تو کسی عالم مفتی کو تو نہیں دیں گے. اب جو ڈاکٹر بنی ہے اس کا باپ ڈاکٹر کو ڈھونڈے گا، جو انجینئرنگ پڑھی ہے اس کا باپ اس کو انجینئر کو ڈھونڈے گا. تو اب اکثر و بیشتر ایسا ہوتا ہے کہ یہ جا کر ایک دین کے راستے سے ہٹنے کا سبب بن جاتے ہیں. اسی لیے ہمیشہ بچپن سے ہی اپنے بچوں کو مکاتب کی طرف، مدارس کی طرف ہم لوگ دنیا کی پڑھانے سے روکتے نہیں ہیں. آپ جو بنانا چاہتے ہیں بنائیے، آپ جو پڑھانا چاہتے ہیں پڑھائیے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ محمدی کے راستے پر، صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے پر، ایمان کے راستے پر، اسلام کے راستے پر رہتے ہوئے بنائیے. اللہ اس میں کامیابی رکھیں. یہ دنیا کی 4 زندگی ہے، جیسے بھی چاہے ختم ہو جائے گی. اس لیے اپنے عورتوں کے لیے فکر کرو، ورنہ آج ہمارے مسلمانوں ایسے بچیاں ہیں، اللہ معاف کرے، اللہ معاف کرے، جب بڑے ہو جانے کے بعد پردے پر آوازیں اٹھانے والی بن گئی کہ میں پردہ پہننے کا میرا مزاج نہیں ہے، حجاب پہننے کا میرا مزاج نہیں ہے، میرا دل نہیں مانتا، میں برقع نہیں پہنوں گی. ایسے لڑکیاں مسلمانوں کے گھروں میں پیدا ہو رہی ہیں کہ میں برقع نہیں پہنوں گی. اگر مجھے پڑھانا چاہتے ہیں میں پڑھوں گی لیکن بغیر برقعے کے جاؤں گی، ورنہ میں نہیں پڑھوں گی. ایسے واقعات سننے کو مل رہے ہیں. کیوں مل رہے ہیں؟ یہ بچپن کی زندگی کچی دیوار ہے. یہ کچی دیوار پر جو بھی پڑ جائے گا، بچپن کی عادت بچپن تک پڑے گی. تو اس لیے ہمارے بچوں کو بچپن سے ہی دین کا مزاج بنانا، ان کے اندر پردے سے اتنی محبت ہو جانا، پردے سے، دین سے، نبی سے، اللہ سے اتنی محبت ہو جانا کہ اس کے مقابلے میں دنیا کی کسی چیز کو ترجیح دینے والے نہ بنے، کہ ہاں دینداری پر چلنے والے بنے. اس لیے اس کی پوری فکر کرنی چاہیے. اسی لیے آپ لوگوں سے بھی میری گزارش ہے، جیسے ابھی متولی صاحب بتا رہے تھے، حضرت بھی ہمارے پاس جب بیان کرنے کے لیے آتے رہتے ہیں اور متولی صاحب بھی آتے رہتے ہیں. ہمارا ایک مدرسہ ہے مدینہ العلوم للبنات کے طور پر، ہمارے مدینہ حلقے میں چل رہا ہے ارنال کوٹال میں. صبح 10 بجے سے لے کر مغرب تک وہاں تعلیم ہوتی ہے عورتوں کے لیے. وہاں پر 8 سال کی لڑکیوں سے لے کر 60 سال کے مستورات تک بھی پڑھ رہے ہیں. تیلگو زبان جاننے والوں کے لیے تیلگو اساتذہ بھی ہیں، اردو جاننے والوں کے لیے اردو اساتذہ بھی ہیں. تو آپ میں سے جو بھی رمضان کے بعد 10 شوال سے مئی 6 تاریخ سے ہمارا مدرسہ شروع ہو رہا ہے،
تو آپ ابھی سے ارادہ کریں کہ ہم اپنے مستورات کو جو ابھی تک نہیں پڑھے ہیں یا پھر مدرسے میں تو پڑھے ہیں لیکن گھر کا ماحول نہ ہونے کی وجہ سے پڑھ کر بھی نہ پڑھنے کے برابر ہو گئے. آج ایسا تو آپ دیکھے ہیں انجینئر ڈاکٹر تو مدرسہ پڑھی ہوئی لڑکی کو شادی کرتا ہے, لیکن وہی اگر لڑکی انجینئرنگ پڑھی ہو تو اس سے تو عالم مفتی کو تو نہیں دیتے, بہت کم ایسا ملتا ہے, بہت کم. تو آپ لڑکی ایسے گھرانے میں جا کر وہاں معمول نہ ہونے کی وجہ سے اس کی پڑھائی بیکار ہو جاتی ہے, نہ کے درجے میں ہو جاتی ہے. تو اگر کوئی اب تک پڑھے نہیں ہے یا آپ لوگ اپنے گھر والوں میں کچھ کمی محسوس کر رہے ہیں تو وہ لوگ آپ کو وہاں بھیج سکتے. وہاں پر اصلاحی مجالس بھی ہوتے ہیں, علماء کے بیانات بھی ہفتے میں ایک مرتبہ اتوار کے دن ہوتی ہیں, مجلس ہوتی ہے, بیانات ہوتے ہیں, اور تعلیم کا بھی انتظام کیا گیا ہے. اور جن لوگوں کو اچھا اردو لکھنے پڑھنا آتا ہے ان لوگوں کے لیے اول جس میں بہشتی زیور, تحفۃ النساء اور ایسی بڑی بڑی کتابیں بھی پڑھائی جاتی ہیں جس میں 2-3 سال کا کورس بھی رکھا گیا ہے. اور اس کی ترتیب دیکھیے, آپ لوگ مثال کے طور پر یہاں بیٹھے ہوئے ہیں, منیمم کم سے کم 10 لوگ بھی تیار ہو گئے تو آپ لوگ مل کر ایک شعر آپ کو بات کر سکتے ہیں. شیئرنگ کے طور پر آنے جانے کا انتظام کے لیے بتا رہا ہوں. تو ایک آٹو والے کو بات کر لیے, ماہانہ 3000 کے طور پر بات کر لیے. اب اس آٹو میں 6 لوگ جائیں گے, وہ 3000 آپ 6 لوگوں پر تقسیم کر سکتے ہیں. آنے جانے کا بڑا مسئلہ ہوتا ہے, اس لیے 5 مستورات یا 6 مستورات ایک آٹو میں آ کر بھی جا سکتے ہیں. تو یہ ترغیب میں دے رہا ہوں آپ لوگوں کو, ہو سکے تو رمضان کے بعد آپ لوگ بھی اپنے مستورات کو وہاں بھیجنے کی پوری کوشش کریں. آج کے زمانے میں تو بہت ضروری ہے, گھر کے اندر دین لانے کے لیے عورت کا دیندار ہونا ضروری ہے, اپنے بچوں کے اندر دین لانے کے لیے عورت کا دیندار ہونا ضروری ہے. اس لیے اس کی پوری فکر کریں, سب کریں گے انشاءاللہ. تو کل اس سے پہلے ایک سوال کیا گیا تھا, وہ میں بھول گیا تھا. رمضان میں وتر کی جماعت میں, وتر کی نماز میں اگر آدمی مسبوق ہو گیا تو اس نماز کو کیسے پورا کریں گے؟ تو دیکھیے وہ نماز بھی ایسا نہیں ہے جیسے باقی نمازوں کو پورا کیا جاتا. البتہ تیسری رکعت میں رکوع مل گیا آدمی کو, وہ رکوع پا لیا تو اب وہ آدمی دعائے قنوت اپنے مسبوق ہونے کی حالت میں جو اپنے رکعتوں کو پوری کرے گا اس میں دعائے قنوت نہیں پڑے گا, کیونکہ تیسری رکعت کا رکوع مل گیا تو اس کو پوری رکعت مل گئی. من ادرک الرکوع فقد ادرک الرکعہ, جس نے رکوع پا لیا اس نے رکعت کو پا لیا. اس لیے اگر کسی کو تیسری رکعت کا رکوع بھی مل گیا تو اس کو پوری مکمل تیسری رکعت مل گئی, اور باقی رکعتیں تو ایسی ہی ہیں. جو آدمی تیسری رکعت مل گئی اب اس کو دوسری رکعت جب رک کر پوری کرے گا, دوسری رکعت میں بیٹھنا واجب ہے, وہ دوسرا تشہد ہے اس کا. سمجھ میں آ رہی بات؟ اب تیسری رکعت میں بیٹھے گا, پھر آخری رکعت ہے تو تینوں رکعتوں میں اسے تشہد ملے گا. ایک تو امام صاحب کے ساتھ تیسری رکعت کا تشہد, اس کے بعد جب رکعت پوری کرنے کے لیے کھڑا ہوگا اس میں بھی بیٹھے گا کیونکہ اس کی دوسری رکعت ہے, آخری رکعت میں بھی بیٹھے گا کیونکہ اس کی وہ آخری رکعت ہے. تو اس طریقے سے اس کی تینوں رکعتیں پوری ہو جائے گی 3 تشہد کے ساتھ. ایک تو یہ. اور دوسرا سوال یہ کہ ہے 27ویں کے دن نئے کپڑے پہننا کیسا ہے؟ دیکھیے سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ 27ویں کو نئے کپڑا پہننے کا مزاج کب سے پیدا ہوا ہے؟ جب لوگوں کے اندر یہ بات آ گئی کہ 27ویں شب قدر ہے. 27ویں شب قدر ہے, یہ کون بتائے ہیں اور کہاں یہ ثابت ہے؟ آخر کے 5 راتوں میں کون سی بھی رات شب قدر ہو سکتی ہے, اور یہ سال 25 ہو سکتی ہے, اگلے سال 27 ہو سکتی ہے, اگلے سال 23 ہو سکتی ہے. شب قدر گھومتی رہتی ہے, ایک ہی رات میں ہر سال نہیں آتی. کسی سال 21 میں آ سکتی ہیں, کسی سال 23 میں آ سکتی ہیں, کسی سال 27 میں آ سکتی ہیں, ایسے. لیکن کچھ علامتیں 27 کے بتاتے ہیں لوگ, لیکن وہ اتنی حتمی طور پر سمجھ کر اس کو عید کے طور پر نئے کپڑے پہننا اور اس کو ضروری سمجھ کر پہننا, یہ دین میں زیادتی ہے اور یہ بدعت ہے. اس لیے یہ مناسب نہیں ہے کہ اس دن خاص طور پر نئے کپڑے پہنیں. البتہ عید کے دن اللہ کے نبی علیہ السلام اچھے سے اچھا کپڑا پہننے کی ترغیب دیے ہیں, تو عید کے دن تو پہن سکتے ہیں, نہیں ہے تو اچھے اپنے کپڑوں میں سے جو بہتر ہے اس کو پہن سکتے ہیں, عید کے دن بھی ضروری نہیں ہے. اور پی ایف کے بارے میں جو سوال کیے تھے, دیکھیے پی ایف کے 3 قسمیں ہیں. پی ایف کے 3 قسمیں ہیں. ایک ہے جبری طور پر کٹ ہونے والا, یعنی کہ جیسے آدمی ڈیوٹی میں جوائن ہو گیا, اب اس کا لازمی طور پر اس کے پی ایف کٹ ہوگی. جیسے 50,000 روپے اس کی تنخواہ ہے تو 5,000 روپے لازماً کٹ کریں گے. دوسرا ہے اختیاری. آدمی کیا کہتا ہے کہ میرے جانب سے آپ 5,000 کاٹ رہے ہیں تو میرے 5,000 روپے ملا کر 10,000 کاٹیے.
یہ ہو گیا اختیاری. تیسرا اگر جبری اور اختیاری دونوں ملا کر, یا تو یہ کمپنی میں پی ایف نہیں ہے, یہ خود کہہ کر کاٹنے کے لیے بول رہا ہے, یہ ہو گیا اختیاری. ایک ہے جبری کہ جاب میں داخل ہو گئے فوری طور پر کاٹنا شروع کر دیتے ہیں, یہ ہوا پہلا. اور دوسرا ہے جبری اور اختیاری, یعنی کہ کمپنی والے پہلے سے کاٹ رہے ہیں اور یہ بھی اس کے ساتھ کاٹنے کے لیے کہہ رہا ہے. اب سب سے پہلا مسئلہ تو یہ ہے ان تینوں پر زکات نہیں ہے. البتہ جو اختیاری طور پر آدمی کاٹنے کو کہہ رہا ہے یہ دین ضعیف کے طور پر ہے, اس میں دے دینا بہتر ہے لیکن لازم نہیں ہے. دے دے یعنی مثال کے طور پر ہر مہینہ 5,000 روپے کٹ رہے ہیں کمپنی کی جانب سے, میرے جانب سے کٹ رہے ہیں 5,000 روپے, تو یہ 5,000 روپے جتنی قیمت میری بن گئی ہے وہ دے دینا بہتر ہے ہوتے, لیکن دین ضعیف ہے اس لیے کہ آدمی اس کا مالک ہی نہیں بنا ہے. آپ کے ہاتھ میں دے کر تھوڑی لیتے ہیں وہ لوگ, نہیں, آپ کے ہاتھ میں آتی ہے کٹ ہو کر تنخواہ, تو اس لیے لازم نہیں ہے. لیکن علماء احتیاطاً جو اختیاری طور پر فنڈ کاٹنے کے لیے کہتے ہیں اس کی زکات دے دینا بہتر ہے ہوتے ہیں. ایک دوسری بات یہ ہے ہماری جو جبری طور پر رقم کٹ ہو رہی ہے, لازماً کمپنی والے جو کاٹتے ہیں وہ دگنی رقم بن کر جب ہمیں ملتی ہے تو پوری حلال ہے, وہ سود نہیں ہے, اس کو بطور تحفہ اور اس کو تعاون سمجھا جاتا ہے, وہ جائز ہے. اس لیے کہ آپ بغیر اختیار کے اس کو چھوڑ دیے تھے, وہ ڈبل بن کر آئے یا ٹریبل بن کر آئے, اس کے لیے جائز ہے, وہ حلال ہے, آپ استعمال کر سکتے ہیں. البتہ جو آپ اختیاری طور پر کاٹے ہیں اس میں آپ کی رقم آپ کو جائز ہے, زائد رقم آپ کو جائز نہیں ہے. اس لیے کہ اب آپ سود میں خود آگے بڑھ رہے ہیں, بڑھوتری میں خود آگے بڑھ رہے ہیں, اس لیے وہ آپ کے لیے مناسب نہیں ہے جو آپ اختیار سے کاٹیں. اب رہا مسئلہ ہم لوگ لڑکیوں کے لیے جو اسکیمس وغیرہ بناتے ہیں اس میں جو رقم زیادہ بن کر آتی ہے وہ بھی جائز نہیں ہے, اس لیے کہ سرکار میں جو بھی پیسہ آپ رکھتے ہیں وہ سود ہی کے ذریعے سے زیادہ بن کر آتی ہے. اب رہا مسئلہ کہ 2-3 لڑکیاں ہیں, اب ہم لوگ اس کی انتظام کے لیے کرتے ہیں. آپ لوگ دیکھیے ایک بات یاد رکھیے, میں پرسوں ہی آپ کو بتایا تھا, دین کا راستہ چھوڑیں گے پریشانیاں آئیں گی. اب ہم لوگ نکاح کو کیا سمجھ گئے, نکاح کو اتنا مہنگا بنا دیے, اتنا مہنگا بنا دیے, اتنا مہنگا بنا دیے. ایک بیٹی بھی پیدا ہو گئی, ماں باپ ابھی سے جمانا شروع کر دیتے کہ بیٹی کی شادی کرنا ہے, دوسری بیٹی کی شادی کرنا ہے, تیسری بیٹی کی شادی کرنا ہے. تو اب یہ خیال اور ہمارا سماج ہی ایسا بن گیا کہ اس کے ساتھ اتنے تولے سونا دینا, اتنی چاندی دینا, اب ایسے اسکیموں کی طرف آدمی جاتا ہے. حالانکہ شریعت کیا حکم دیتی ہے, اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا یا معاشر الشباب من استطاع منکم الباءۃ فلیتزوج, اے نوجوانوں کان کھول کر سنو, جس کے اندر نکاح کرنے کی طاقت ہے وہ نکاح کرے. فَإِنَّهُ أَغَضُّ لِلْبَصَرِ وَأَحْسَنُ لِلْفَرْجِ, اس لیے کہ شرمگاہ کی حفاظت بھی کرتا ہے نکاح, اپنی آنکھوں کو نیچے بھی کرتا ہے. اس کے بعد اللہ کے نبی نے فرمایا فَمَن لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وِجَاءٌ. اللہ کے نبی نے فرمایا جس کے اندر نکاح کرنے کی طاقت نہیں ہے وہ روزوں کو لازم پکڑ لے, یہ شہوتوں کو توڑتا ہے. آدمی کے اندر زنا کرنے کے خواہش پیدا ہو, روزہ رکھنا, روزہ رکھنے سے وہ اس گناہ سے دور رہے گا. یہاں کیا معلوم ہو رہا, آج تک کہیں دیکھے ہیں میرے بیٹے کا نکاح ہے کچھ مدد کیجئے, کون تو کچھ آج تک بیٹی کے نکاح پر پوچھتے ہیں. بیٹی کو نفقہ نہیں ہے, بیٹی کے ذمہ جہیز نہیں ہے, بیٹی کے ذمہ گھر نہیں ہے, بیٹی کے ذمہ پیسہ نہیں ہے, شوہر کے ذمہ ہے. جس کے پاس بیوی کو پالنے کے برابر پیسے نہ ہو, بیوی کو کھلانے کے برابر پیسے نہ ہو, نفقہ کی رقم اس کے پاس نہ ہو, نکاح نہ کرے. اللہ کے نبی بتا رہے ہیں آج تک ہم لوگ یہ نہیں دیکھے بیٹے کے پاس مہر کے لیے, دیکھو مہر کی ذمہ داری شوہر پر, نفقے کی ذمہ داری شوہر پر, گھر کا انتظام کرنا شوہر پر, اس کے ضروریات سامان کا انتظام کرنا شوہر پر, عورت پر کچھ بھی نہیں ہے. لیکن ہم نے اپنے مزاج کو ایسا بنا دیا کہ عورت پر, لڑکی پر ہی سب خزن میں ڈال دیتے ہیں. جب رن جا جا کر کھانا کھا کر آتے ہیں, ہمارے جانب سے 500 لوگ آئیں گے, ہمارے جانب سے 1000 لوگ آئیں گے. اب وہ بیٹی کے نام پر دیکھ کر کوئی بھی خوشی سے کھلا رہے, خوشی سے کھلا رہے, اسے جا کر تنہائی میں کسی تیسرے آدمی سے پوچھنے لگا, یہ کیا بولے گا, ظالمہ کاکے کے 1000 آتے ہیں, یہ اس کے دل سے نکلے گی بات.
کہاں سے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا کسی مسلمان کا مال اس کے طیب نفس، اس کے رضامندی کے بغیر کھانا حرام ہے۔ اس لیے نکاحوں کے کھانے کا ایک نظام جو ہے یہ غلط ہے۔ یہ اللہ کے نبی علیہ السلام حضرت علی کو زرا دے کر بھیجے، جا کر فروخت کرو اور مہر ادا کرو، کچھ بھی نہیں ہے۔ تو ایسے جا کر اب آدمی دین سے ہٹنا پڑتا ہے، قرضہ لیتا ہے، اسکیمز کی طرف جاتا ہے، سود کی طرف جاتا ہے، کیوں؟ لڑکیوں کی شادی کرنا ہے۔ اسی لیے اپنے مزاج کو بناؤ۔ ہم سوچتے ہیں کہ بھائی میں میری بیٹی کو 2 لاکھ دے کر نکاح کیا ہوں تو میں میرے بیٹے کے لیے 4 لاکھ لوں گا، سود کے برابر لوں گا۔ آج لوگوں کا خیال بن گیا ہے، لوگوں کی سوچ بن گئی ہے۔ اللہ کا شکر ہے مجھے 2 بیٹے ہیں، 1 بیٹی ہے، 2 انکم ہے، 1 آؤٹ گوئنگ ہے۔ یہ باتیں لوگوں کی زبانوں سے نکل رہی ہیں، کتنی غلط بات ہے۔ نکاح کو اتنا آسان بنانا ہے، اتنا آسان بنانا ہے کہ زنا مشکل ہو جائے۔ آج نکاح مشکل ہو گیا، ہمارے مسلمان لڑکیاں، ماں بہنیں زنا میں مبتلا ہو گئی۔ سلیم اللہ خان صاحب، سلیم اللہ صاحب گوری رحمۃ اللہ برکاتہ حیدرآباد کے ہیں۔ نکاح کے سلسلے میں اتنا تجربہ حضرت کو، اور اللہ اکبر، ایسے ایسے واقعات سناتے ہیں، سن کر روٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ ایک مرتبہ لڑکی کا نکاح نہیں ہو رہا تھا، بہت سال ہو گئے، ماں باہر بیٹھ کر رو رہی ہے، زبان سے بات یہ نکلی، کیا بات ہے کہ یہ پہاڑ ہمارے سر سے ہٹ نہیں رہا ہے۔ ماں کی زبان سے یہ بات نکلی، اندر سے بیٹی سنی۔ کچھ دنوں کے بعد وہ بچی خودکشی کر دی۔ اپنی کتاب میں ایک پیپر رکھ کر ایک بات لکھ کر وہ خودکشی کی ہے کہ امی جان آپ فکر مت کرنا، آپ کے سر پر سے یہ پہاڑ ہٹ گیا ہے، خودکشی کر کے یہ لکھی۔ آج نکاح کو اتنا مشکل ہم لوگ بنائے ہیں میرے بھائیوں، سوچنا چاہیے۔ شکرانہ کرتے ہیں، کہاں کا شکرانہ ثابت ہے؟ ہمارے نبی کی زندگی اتنی صاف ہے کہ اس کے اندر ایک اللہ کے نبی بات کیسا کرتے تھے، اللہ کے نبی کیسا کھڑے ہوتے تھے، اللہ کے نبی کس کے ساتھ کیسا بات کرتے تھے، اللہ کے نبی کے دانت مبارک کیسے تھے، کتنے بال سفید تھے، اتنی باتیں محفوظ ہے تو شکرانہ محفوظ نہیں ہے، نکاح کا کھانا محفوظ نہیں ہے۔ ہم نے اپنی دین میں زیادتی کر دیے ہیں، اور اپنی لڑکیوں کو ہم لوگ خودکشی کی طرف، زناکاری کی طرف، غیروں کے ساتھ بھاگنے کی طرف ہم خود اپنے لڑکیوں کو بھگا رہے ہیں کہ چلو ہمارے ماں باپ کے لیے پریشانی کیوں، ہمارے ماں باپ کے لیے 10-20 تولے سونا انتظام کرنے کی کیا ضرورت، ان کے لیے اپنے داماد کے باتوں کو سننے کی کیا ضرورت، چلو دوسرے کے ساتھ بھاگ جائیں گی، تمام چیزیں بچ جائیں گی۔ تو سوچنا چاہیے میرے بھائیوں، ہمارے نکاح کو ہم آسان بنانا ہے۔ کھجوروں پر نکاح ہو سکتا ہے، کھجوروں پر نکاح ہو سکتا ہے، دودھ پر ولیمہ ہو سکتا ہے، ولیمہ سنت ہے، ولیمہ چھوٹ بھی گیا، نکاح پر کوئی اثر نہیں ہے، نکاح پر کوئی اثر نہیں۔ نکاح درست ہونے کے لیے گواہوں کی ضرورت ہے، گواہوں کی ضرورت ہے، خطبہ مسنون ہے، ولیمہ سنت ہے، یہ تمام چیزیں ہم لوگ بھول گئے ہیں، دین کو بھول کر زندگی گزار رہے ہیں۔ اس لیے اپنے لیے آپ بھی ارادہ کریں کہ ہم لوگ اپنے بچیوں کے نکاحوں، لڑکوں کے نکاحوں سیدھی سادی کریں گے۔ آج حیدرآباد میں یہ بات معلوم ہوئی کہ آج مسلمان جتنے نکاحوں میں اور ولیمے میں جتنا پیسہ خرچ کر رہے ہیں، یہ سال کی ایک رپورٹ نکالے تھے، کتنے 100 کے کروڑ خالی نکاحوں کے کھانوں میں خرچ ہوئے ہیں، 100 کے کروڑ حیدرآباد کے شہر میں۔ بتائیے ایسا ہوگا تو کیا ہوگا؟ حالانکہ نکاح بہت آسان ہے، لیکن نبی علیہ السلام کے 11 نکاحوں میں سے صرف ایک نکاح میں اونٹ ذبح ہوا ہے، صرف ایک اونٹ، ایک نکاح میں، باقی نکاحوں میں نہیں۔ سب نیتیں کریں گے انشاءاللہ کہ اپنے نکاحوں کو، اپنے نہیں اپنے بچوں کے نکاحوں کو آسان کریں گے انشاءاللہ۔ اور ایک سوال کچھ کیے تھے، کوئی یاد نہیں آ رہا، لکھا تھا میں۔ ہاں ایک بات یاد رکھیے، زکوٰۃ جو ہے نا وہ خمری اعتبار سے نکالنا ہے۔ آج مثال کے طور پر اپریل کے 12 تاریخ ہے، آپ رمضان کی 20 تاریخ ہے نا آج، اگلے سال 12 تاریخ کو عید رہے گی، اب آپ 20 تاریخ کو نکالیں گے تو اگلے سال کے لیے اپریل 20 کو نکالیں گے، اپریل 12 کو نکالیں گے تو اگلے سال عید رہے گی، 10 دن کم ہو گئے۔
اور اردو کا اعتبار ہے، اردو کی تاریخ کا ہی اعتبار رکھنا چاہیے، ورنہ 30 سال ہونے کے بعد 1 سال کا فرق ہو جائے گا، 1 سال کی زکوٰۃ ادا نہ کرنے کا گناہ آ جائے گا۔ اور دوسری بات یہ ہے، بہت سارے لوگ یہ بھی سمجھتے ہیں کہ 7.5 تولے سونا میرے پاس نہیں ہے، 12.5 تولے چاندی میرے پاس نہیں ہے تو میرے اوپر زکوٰۃ نہیں ہے، یہ بھی غلط ہے۔ دیکھیے 4 چیزیں، سونا، چاندی، مال تجارت اور کیش، پیسے، ان چاروں میں سے کوئی بھی 2 چیز مل کر 30 پر 5,000 35,000 تک پہنچ رہی ہے رقم، تو اس کے اوپر زکوٰۃ واجب ہے۔ جیسے مثال کے طور پر 1 تولہ سونا ہے، جا کر بیچیں گے تو 45,000 پر جائے گا، اور ایک 10 تولے ہمارے پاس چاندی ہے، اس کی قیمت 5,000، 45 ایک 5,000 ملا کر 50,000 ہو گئے، تو یہ 35-40,000 سے بڑھ کر ہے، تو اب اس کے اوپر زکوٰۃ ہے۔ تو 2 چیزیں ملنا، یا تو مال سونا، سونا چاندی، یا سونا مال، یا چاندی سونا، اس طریقے سے 2 چیزیں کون سی بھی مل کر وہ 40,000 تک پہنچ رہی ہے یا 35,000 تک پہنچ رہی ہے، تو اس کے اوپر زکوٰۃ واجب ہو جاتی، ضروری ہے دینا ہے۔ ایک سوال کیے ہیں کہ مراقبہ کرنا کیسا ہے؟ میں میرے ساتھی کو کرتے ہوئے دیکھا ہوں، اس لیے پوچھ رہا ہوں۔ ایک آدمی سوال بھیجے ہیں، تو دیکھیے اس کا جواب، جیسے مثال کے طور پر اصلاح کے کچھ طریقے ہوتے ہیں، جیسے دعوت و تبلیغ بھی ایک اصلاح کا راستہ ہے، خانقاہوں میں جانا بھی ایک اصلاح کا راستہ ہے، مدارس میں جانا بھی یہ بھی ایک اصلاح کا راستہ ہے، اشاعت دین کے ساتھ، تحفظ شریعت کے ساتھ۔ تو اس میں الگ الگ راستے ہوتے ہیں۔ جیسے دعوت و تبلیغ میں جائیں گے، وہاں پر ایک نصاب ہوتا ہے، فجر کے بعد 6 صفات، اور اس کے بعد آپ کو تعلیم میں بیٹھنا، روزانہ گشت کرنا، روزانہ سنتوں کا مذاکرہ کرنا، تہجد پڑھنا، یہ تمام ان کا نصاب ہے، یہ اصلاح کا ایک ذریعہ ہے۔ تو ایسے ہی خانقاہوں میں جو جس کی صحبت میں رہتے ہیں، جس شیخ کے پاس رہتے ہیں، وہ کوئی طریقہ ان کو دکھلاتے ہیں، ذکر کرنے کا طریقہ، مراقبہ کرنے کا طریقہ، تو اصلاح کا ایک طریقہ ہے، لیکن اس کو ایک شیخ کے نگرانی میں کرنا ضروری ہے۔ انہیں کہا وہ کو میں کرنا شروع کرنا، یہ غلط ہے۔ دیکھا دیکھی چلا پھکی بولتے ہیں، یہ غلط ہے۔ اس کے لیے کسی کے نگرانی میں کرنا یہ درست ہے، ورنہ درست نہیں ہے۔ تو اصلاح کا ایک راستہ ہے، وہ ان سے معلوم کر سکتے ہیں جو اپنے شیخ ہوں۔ جی، کسی کو کچھ پوچھنا ہے؟ نہیں، آنے جانے کا ہے، قیام نہیں ہے، شہری مدرسہ ہے۔ شہری مدرسہ ہونے کی وجہ سے صبح 10 بجے سے شام کے مغرب تک رہے گا۔ اسکول کالج پڑھنے والے لڑکیاں عصر کے بعد آ سکتی ہے، یا پھر وہ لوگ جب بھی دن میں وقت ملتا ہے تب بھی آ سکتے ہیں۔ گھر کے مصروفات، گھر وغیرہ کا کام کر 11 بجے بھی آ کر پڑھ کر جا سکتے ہیں۔ جی، کھڑ جاتے ہیں، ہاں، پر کرنا۔ دیکھ سوال کر رہے ہیں، پہلی صف میں جگہ خالی ہوتی ہے، دوسری صف میں لوگ کھڑے ہو جاتے ہیں، غلط ہے۔ پہلی صف پوری کرنے کے بعد ہی دوسری صف شروع کرنا ہے، اس سے پہلے دوسری صف شروع کرنا درست نہیں ہے۔ صف کو خالی کرنے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم منع فرمائے۔ جی، تھوڑے لوگ آپ کو گٹکا کھاتے ہیں، اب اذان دیے تو نماز کو پہلے کر لے تو چلے آتے ہیں، کیا وہ نشے کے حالت میں یہ جتنے بھی نشے کی چیزیں ہیں، بیڑی ہے، سگریٹ ہے، گٹکا ہے، یہ تمام چیزیں مکروہ ہیں، اور آدمی اتنا زیادہ کھا لیا کہ جس کی وجہ سے اس کا جان کا خطرہ ہے تو مکروہ تحریمی بن جاتے ہیں۔ بہت سارے لوگ شراب پینے کی وجہ سے مر جاتے ہیں، بہت سارے لوگ گٹکا زیادہ کھانے کی وجہ سے کینسر کے مریض ہو جاتے ہیں۔ تو اس کو علماء نے خودکشی میں لکھے کہ آدمی سوسائڈ کرنے والا ہے، یا آدمی جو ایسی چیزوں کو کھا کر اپنے لیے موت کی دعوت دے رہا ہے۔ تو یہ ایسی چیزوں کو سب سے پہلی بات تو پیاز جو حلال ہے، پیاز کیا ہے؟ حلال ہے، حرام ہے؟ پیاز نہیں بھائی، پیاز حلال ہے۔ اس کی بدبو آنے کی وجہ سے اللہ کے نبی اندر لانے سے بھی منع کرے، کھا کر آنے سے بھی منع کرے۔ گٹکا، بیڑی، سگریٹ کے بارے میں تو کیا بتانا، منع نہیں، بہت غلط ہے۔ فرشتے ہوتے ہیں، پاک ماحول ہے، اس میں آپ لوگوں کو ضروری ہے کہ جتنا بھی ہو سکے، آدمی مجبور ہو گیا اب استعمال کرنا چاہتا ہے تو ضرورت کی حد تک استعمال کرے، لیکن مسجد کو آنے سے پہلے اچھی طریقے سے مسواک کر برش وغیرہ کر مسجد میں تشریف لائے۔ اللہ کے پاس جا رہے ہیں، پہلی رات میں بیوی کے پاس جا رہے ہیں، تو جس طریقے سے ریڈی ہو کر جاتے ہیں کہ بھائی میری بیوی کو کوئی بدبو محسوس نہ ہو، ایسے ہی اللہ کے پاس ہر دن پہلی رات سمجھ کر آئیے۔ جی، اور کسی کو کچھ پوچھنا ہے؟ ہاں بولیے۔ لڑکیوں کا اس میں کیا حصہ ہے؟
نکاح کرے ہو نکاح نہ کرے ہو، یہ بھی ایک مسئلہ ہے، بہت بڑا مسئلہ ہے۔ آج ہمارے ہندوستان میں یہ غیروں سے چلا ہوا طریقہ آ گیا، لڑکی کو نکاح کر دے دیے تو میراث ختم، اب اس کے لیے میراث میں کچھ حصہ نہیں ہے، یہ غلط ہے۔ اس کا نکاح ہوا ہو نہ ہوا ہو، میراث میں بالکل اس کا حصہ ہے۔ لڑکی کے لیے جتنا ملے، لڑکے کے لیے دگنا ملے گا، اس کے لیے اس کا آدھا ملے گا۔ یہ نکاح ہونے کے بعد بھی ہے، نکاح نہ ہونے سے پہلے بھی ہے، اس کے لیے دینا ضروری ہے، نہیں دے گا تو باپ گنہگار ہوگا۔ باپ زندہ ہے، اس وقت میں تقسیم کر رہا ہے، کمی بیشی کے ساتھ تقسیم کر سکتا ہے، لیکن انتقال ہو گیا، اب کسی کو کوئی اختیار نہیں ہے کہ وہ لڑکی سے چھین کر لے سکتا ہے، بالکل اس کو پورا دینا ضروری ہے۔ ہاں البتہ لڑکی خود کہہ رہی کہ نہیں مجھے ضرورت نہیں ہے، میرا شوہر مجھے اچھا رکھا ہے، میرا شوہر مجھے خوشی سے رکھا ہے، ہمارے پاس بہت مال ہے، دینے کی ضرورت نہیں ہے، تو آپ کے لیے اختیار ہے، وہ اپنے حصے کو چھوڑنا چاہتی ہے، ورنہ تو دینا چاہیے۔ نکاح کرنا اس کے لیے میراث نہیں ہے۔ کوئی پوچھ رہے تھے؟ ہاں جی کیا بولے؟ ذکر کرنے کے لیے وضو ضروری نہیں ہے، ذکر کرنے کے لیے وضو ضروری نہیں ہے۔ وضو دیکھیے نماز کے لیے ضروری ہے، قرآن کی تلاوت پکڑ کر کرنے کے لیے ضروری ہے، اعتکاف یہ کیا کہتے ہیں طواف کرنے کے لیے ضروری ہے۔ ان تین چیزوں کے علاوہ وضو کسی کے لیے بھی ضروری نہیں ہے۔ قرآن کی تلاوت قرآن پکڑے بغیر پڑھ کر رہے ہیں تو بھی جائز ہے، مصحف کو پکڑ کر کرنے کے لیے وضو ضروری، اور نماز پڑھنے کے لیے اور طواف کرنے کے لیے۔ اس کے علاوہ باقی تمام عبادتیں آپ بغیر وضو کے کر سکتے ہیں۔ دعا بھی ایک ذکر ہے، دعا بھی کر سکتے ہیں، بتا رہے تین چیزوں کے لیے وضو، ان تین چیزوں کے علاوہ باقی سب بغیر وضو کے کر سکتے ہیں۔ اور کسی کو کچھ پوچھنا ہے تو آج آخری مجلس ہے، تقریباً 20 دن میں آپ لوگوں کے پاس خطاب کیا ہوں، متولی صاحب بہت ساری باتیں بولے، اس کا میں مستحق نہیں ہوں۔ اللہ تعالیٰ تمام تعریفوں کے لائق وہ اللہ ہے، اللہ تعالیٰ ہم تمام کو دین کی صحیح سمجھ نصیب فرمائے۔ اب تک بھی میں جو بھی باتیں کہا ہوں، کسی کو کچھ تکلیف ہوئی ہو یا کسی کو کچھ بات دل کو لگی ہو، اللہ کے لیے معاف فرمائے، کیونکہ دل میں جو باتیں ہیں وہی ہم بتاتے ہیں، ہمارے دائرے سے تو کوئی بات نہیں بتاتے۔ اگر کسی کو کچھ پریشانی ہو گئی ہو تو اللہ کے لیے معاف فرمائے، اللہ تعالیٰ ہم تمام کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔